بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، معزز سامعین، صفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر کہلاتا ہے۔ پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد اسلامی سال اور چاند کا جو دوسرا مہینہ شروع ہوتا ہے اسے صفر المظفر کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کا نام صفر المظفر کیوں رکھا گیا، اس کی کیا وجہ ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے آج کی ویڈیو میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ صفر یہ 3 حروف کا مجموعہ ہے، یعنی صاد، فا، را۔ اس کے معنی ہوتے ہیں خالی ہونے کے، یعنی صفر کے معنی ہے خالی ہونے کے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلامی سال کے دوسرے مہینے کو صفر کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی اور اسلام کے آنے کے بعد بھی سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جن کو اشہر حرم یعنی احترام والا مہینہ کہا جاتا تھا، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے تھے کہ جن کو اشہر حرم میں شمار کیا جاتا، جو عظمت والے اور احترام والے مہینے تھے۔ ان مہینوں میں اہل عرب کے لیے جنگ و جدال کرنا، قتل و قتال کرنا، خون خرابہ کرنا بالکل سخت منع تھا، اور ان 4 مہینوں میں انہیں عبادت اور مذہبی رسوم کو ادا کرنے کا مکمل طور پر پابند کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے ان 4 مہینوں میں اہل عرب کسی سے جنگ و جدال اور قتل و قتال نہیں کیا کرتے تھے، اور ان 4 مہینوں میں لوگوں کے لیے سفر حج کرنا یا سفر عمرہ کرنا یا کاروبار کے لیے سفر کرنا انتہائی آسان تھا۔ لیکن جب اس طریقے سے مسلسل 3 مہینہ یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم تک وہ قوم جو ہمیشہ جنگ کرنے والی تھی، جنگجو قوم کہلاتی تھی، لڑائی کرنے والی تھی، وہ جنگجو قوم جب 3 مہینے تک مسلسل پابندی کے ساتھ جنگ و جدال اور قتل و قتال سے رکی رہتی تھی، پھر جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا اور احترام کا مہینہ ختم ہوتا اور ان کو دوبارہ جنگ و جدال کی اجازت مل جاتی، یعنی احترام والا مہینہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم ختم ہونے کے بعد صفر کا مہینہ شروع ہوتا، تو پھر صفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی فوراً وہ لوگ دوبارہ جنگ و جدال اور قتل و قتال کے لیے سفر وغیرہ پر نکل جایا کرتے تھے، اور اس طریقے سے سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی ان کے گھر خالی ہو جایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس مہینے کو صفر کا مہینہ کہا جاتا ہے، چونکہ وہ لوگ اشہر حرم میں یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم میں لگاتار 3 مہینے تک جنگ و جدال، قتل و قتال، سفر وغیرہ سے رکے رہتے تھے، تو جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو فوراً وہ لوگ جنگ و جدال کے لیے، قتل و قتال کے لیے یا سفر کے لیے نکل جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے اس مہینے کو صفر کا مہینہ کہا جاتا ہے، چونکہ اس مہینے میں لوگوں کے گھر خالی ہو جایا کرتے تھے۔ اب جس طریقے سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم
اس کے آگے حرام لگایا جاتا ہے اور محرم الحرام بولا جاتا ہے، اسی طریقے سے اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر، اس کے نام کے آگے مظفر لگایا جاتا ہے اور صفر المظفر بولا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صفر کے نام کے آگے مظفر کیوں لگاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ صفر کے آگے مظفر لگانے کی وجہ یہ ہے چونکہ زمانہ جاہلیت میں اور آج بھی صفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ غلط عقیدہ تھا کہ صفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں، آفتیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ صفر کے مہینوں کو منحوس مہینہ، معیوب مہینہ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ صفر کے مہینے کو معیوب اور منحوس سمجھنے کی وجہ سے اس میں کسی بھی طرح کی خوشی کی تقریبات، شادی بیاہ وغیرہ کو بھی وہ منحوس اور معیوب سمجھتے تھے۔ اس لیے صفر کے نام کے آگے مظفر لگایا گیا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مہینہ معیوب یا منحوس مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو مظفر کا مہینہ ہے، اور مظفر کے معنی ہے کامیابی، بامراد، یعنی یہ مرادوں کا مہینہ ہے، کامیابی اور کامرانیوں کا مہینہ ہے، یہ ناکامی یا منحوس یا معیوب کا مہینہ نہیں ہے۔ اس لیے صفر کے لفظ کے آگے مظفر لگایا جاتا ہے تاکہ جاہلیت کے غلط عقیدے کی تردید ہو سکے، اور لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ لوگوں کا جو خیال ہے کہ صفر کا مہینہ نعوذ باللہ یہ منحوس مہینہ ہے یا معیوب مہینہ ہے، ان کا وہ خیال وہ غلط ہے، اور یہ منحوس یا معیوب مہینہ نہیں بلکہ صفر المظفر ہے، یہ تو کامیابیوں اور مرادوں کا مہینہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں صفر المظفر کے مہینے کے بارے میں عجیب قسم کے توہمات و خیالات اور تصورات تھے، اور آج بھی کئی لوگ صفر کے بارے میں کئی طرح کے خیالات رکھتے ہیں جن کا قرآن و سنت سے، حدیث سے، شریعت سے، اسلام سے دور تک کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں صفر المظفر کے مہینے کے بارے میں جو چند غلط خیالات تھے، تصورات تھے، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، نسی کی رسم، یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اشہر حرم کو بیان فرمایا ہے، فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینے کے 12 مہینوں، سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اشہر حرم کے ہیں، یعنی احترام والے مہینے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال، قتل و قتال بالکل سخت منع تھا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے چند مدت پہلے اہل عرب کی جہالت اور زیادہ بڑھی، تو ان میں جب آپس میں جنگ و جدال ہوا کرتا تھا اور قتل و قتال آپس میں وہ کرتے تھے، اور اس درمیان میں محرم کا مہینہ آ جاتا یا اشہر حرم میں سے کوئی مہینہ آ جاتا، تو اس قبیلے کا سردار وہ اس لڑائی کو باقی رکھنے کے لیے یہ کہتا کہ اس سال ہم محرم کے مہینے کو حرام نہیں کرتے ہیں بلکہ صفر کے مہینے کو حرام کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ محرم کے مہینے میں بھی لڑائی کو جاری رکھتے تھے۔ یا پھر وہ اس طرح کہتا تھا کہ اب کے سال صفر کا مہینہ پہلے آ گیا ہے اور محرم کا مہینہ بعد میں آئے گا، اور اس طریقے سے وہ محرم کے مہینے میں بھی لڑائی کو جاری رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے جو بتائے ہوئے 4 مہینے تھے حرمت والے، احترام والے، عظمت والے، وہ ان 4 مہینوں کی گنتی تو پوری کیا کرتے تھے، سال میں ان 4 مہینوں کا احترام تو کیا کرتے تھے، لیکن جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے بتلائے تھے وہ اس ترتیب کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، جبکہ اللہ کا حکم ان 4 مہینوں کی گنتی کو بھی پورا کرنا تھا، اور جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے بتلایا تھا اس ترتیب سے بھی اس کو پورا کرنا ضروری تھا۔
وہ اللہ تعالیٰ کی اس ترتیب کو چھوڑ کر صرف 4 مہینے کی تعداد مکمل کر کے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا ہے، اور اپنی مرضی سے جس کو چاہتے وہ حلال کر لیتے، جس مہینے کو چاہتے وہ حرام کر دیتے، اور اس طریقے سے وہ نسی یعنی مہینے کو آگے پیچھے کرنے والی رسم کو ادا کیا کرتے تھے۔ اسی کے بارے میں قرآن کریم سورہ توبہ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر، نسی یعنی احترام والے مہینے کو آگے پیچھے کرنا، نسی یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواتوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ، یہ جس کو چاہتے ہیں حلال کر لیتے ہیں، جس مہینے کو چاہتے ہیں حرام کر لیتے ہیں، اور اس طریقے سے بس اس مہینے کی وہ گنتی پوری کرتے ہیں۔ تو ایک تو نسی کی رسم ان کے درمیان میں رائج تھی کہ وہ احترام والے مہینے کو اپنی طرف سے آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا۔ تو سفر کے مہینے میں وہ نسی کی رسم ادا کیا کرتے تھے۔ دوسری رسم، دوسرا غلط خیال تصور جو زمانہ جاہلیت میں تھا وہ یہ تھا کہ سفر کے مہینے کو وہ منحوس مہینہ سمجھتے تھے، معیوب مہینہ سمجھتے تھے، اور آسمان سے آفتیں اور بلاؤں کے نازل ہونے کا مہینہ سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بدفعلی لیا کرتے تھے، بدفعلی لیا کرتے تھے، یعنی اس مہینے میں کچھ بھی ہو جاتا تو پھر وہ اس سے بدفعلی لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سفر کے مہینے میں ایک غلط خیال جو ان کے درمیان میں رائج تھا وہ ہے پیٹ کا کیڑا، یعنی بعض جاہل سفر سے وہ سانپ جو انسان کے پیٹ میں بھوک کی حالت میں ڈستا ہے، اور بھوک کی حالت میں ڈسنے کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، بعض جاہل یہ سمجھتے تھے کہ سفر کے مہینے میں سفر سے مراد وہ سانپ ہے جو انسان کو بھوک کی وجہ سے ڈستا ہے۔ اسی طریقے سے پیٹ کی بیماری یعنی پیٹ میں درد اٹھنا، اسی طریقے سے یرقان یعنی سفر سے وہ کیڑے مراد ہے جو جگر پسلیوں کے سرے میں پیدا ہوتے ہیں، انسان کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے ان کی وجہ سے، اور بسا اوقات یہ انسان کی موت کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ سفر سے مراد وہ کیڑے ہیں جو انسان کے جگر اور پسلیوں کے سرے میں پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، اور بسا اوقات ان کیڑوں کے مرض کی وجہ سے انسان مر بھی جاتا ہے۔ یہ اس طرح کے اس کے علاوہ بے شمار غلط قسم کے تصورات و خیالات اور توہمات ان کے درمیان پیدا ہو گئے تھے، اور آج بھی ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں سفر المظفر کے بارے میں، اس مہینے کے بارے میں طرح طرح کے خیالات اور تصورات لوگوں کے درمیان میں رائج ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جو تصورات تھے غلط، ان کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آج کے زمانے میں جو غلط تصورات ہیں ان کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وجہ سے سفر المظفر کے مہینے کو مظفر کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ یہ مرادوں اور کامیابیوں والا مہینہ ہے، منحوس یا معیوب مہینہ نہیں ہے۔ اور زمانے جاہلیت میں جو غلط قسم کے تصورات، نسی کی رسم، بدفعلی، پیٹ کا کیڑا، یرقان بیماری وغیرہ وغیرہ، یہ جو غلط تصورات تھے کہ سفر کے مہینے میں یہ سب ہو جاتا ہے، ان تمام تصورات کو شریعت نے اور اسلام نے کلی طور پر رد فرمایا ہے، اور ان کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور سفر کا مہینہ اسلامی دیگر مہینوں کی طرح انتہائی احترام اور عظمت اور مظفر اور کامیابی اور مرادوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی عظمت کو سمجھنے اور اس کی صحیح قدردانی کرنے اور اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے اور صحیح تصورات اپنے دل و دماغ میں جمانے اور بٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔